میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ساریہ تعریفاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات عالی شان دے واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور حاکم ہے، اس اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی تعریفات دے بعد، تسبیح و تحلیل دے بعد اور حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید کائنات، امام کائنات، رہبر کائنات، ہادی کائنات، مرشد کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات کے رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا ہیں۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں اور بزرگوں، سب تو پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی دی خاص کرم نوازی ہے کہ جیڑی شے خلوص کی بنیاد پہ خالص اللہ دی رضا دی خاطر اور صرف رب رحمان واسطے بنائی جائے، اور جیڑا کام صرف اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات نو خوش کرنے واسطے کیتا جائے، اس کے اندر عظمت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، اور اس کے اندر وقار بھی بڑا ہے، اور اس کے اندر بہار بھی بڑی ہے۔ میں جس وقت الہ آباد کے اندر حاضر ہویا آج خطبہ جمعہ واسطے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 10 بجے حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے بنائے ہوئے اس مرکز دے اندر حاضر ہو گیا سا، تو میرے نال ساری جماعت کے بزرگ ناظر اسلام حضرت مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب اور میرے برادر، میرے عزیز اور ساڈے مسلک دے خادم اور علماء دے خادم حضرت مولانا عبد الرحمان مغل صاحب گجرانوالا والے، وہ بھی میرے نال سن۔ وہ فرمان لگے کہ اتنی بڑی جگہ ہے اور لوگ آ جان گے، جگہ بھر جائے گی۔ میں انہوں نے بات سنا رہا سا کہ جس تقوی دی بنیاد پہ اور جس خلوص کی بنیاد پہ اور جس خالص نیت کے نال مولانا الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر دنیا تو رخصت ہون تو پہلے بار بار اس مسجد واسطے دعاواں کرتے رہے، اور تقریباً ہر جمعے کے اندر کوئی نہ کوئی بات مسجد کی آبادی کے حوالے نال اور مسجد کی تکمیل کے حوالے کے نال انہوں دی زبان مبارک وچوں بات نکلتی رہی۔ تو میں انہوں نے کہہ رہا سا اس نو اللہ پاک نے آباد کرنا ہے، اور اتنے رونقاں خالق کائنات نے لانیاں نے، کیونکہ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اس جگہ واسطے بہت دعاواں کر کے گئے نے۔ اج رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے، سارے ساتھی، سارے بزرگ اور سارے احباب انہاں واسطے دعا کرو، اللہ تعالی ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور حاکم
ساری دنیا دا بادشاہ اور سارے جہانہ دا شہنشاہ اللہ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دی. اللہ انہوں نے جنت الدرجات بلند، اللہ انہوں نے قبر نو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دی. میرے ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہزاراں لوگ بلکہ لکھاں لوگ مولانا صاحب کی زیارت واسطے جمع ہوندے اور لوگ انہوں نے دیکھتے اور انہوں نے بیان سنتے اور اس قدر اصلاحی بیان ہوندا کہ ہر شخص انہوں کا بیان سننے واسطے آتا، چاہے جس مسلک دے نال بھی اس کا تعلق ہوندا اس کا دل کرتا سی میں مولانا صاحب کا بیان سنا. الحمدللہ میں گناہگار عاجز انکسار اور بیکار آدمی اور تے انہوں دے بارے کچھ نہیں کر سکیا، نہ کچھ کر سکنا وا، کمزور اور گناہگار ناچیز آدمی ہاں کہ کئی منظور کٹھے ہون تو ایک مولانا محمد شریف رحمت اللہ علیہ الہ آبادی نہیں بن سکتے. تو میں الحمدللہ مکہ المکرمہ دے اندر ایک پروگرام ہویا اور ایک تقریر مدینہ المنورہ دے اندر ہوئی اور ایک جمعہ میں جدہ دے اندر پڑھایا، پھر ایک پروگرام الحمدللہ مکہ المکرمہ دے اندر ہویا اور پھر ایک جلسہ جدہ دے اندر ہویا. تو میں انہوں سارے پروگراموں دے اندر مولانا واسطے بڑی دعاواں کروائی نے. میرے ساتھیوں اور عزیزوں، اور میں اتنے ایک بات اور بھی تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا کہ میں الحمدللہ انہوں لوگوں کا جذبہ محبت پیار بڑا ویکھیا ہے، مگر ایک بات سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ جس وقت میری زبان گناہگار زبان دے وچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی نکلے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھیاں نے اور سارے بزرگاں اور دوستاں نے الحمدللہ اس قدر محبت دے نال درود پاک پڑھیا ہے کہ اس طرح کا درود پاک نہ کسی مکے دے اندر اور نہ کسی مجمع نے مدینے دے اندر اور نہ کسی مجمع نے جدے دے اندر پڑھیا جس طرح دی آواز محبت اور پیار دی الہ آباد دے وچوں ماشاءاللہ گونج رہی ہے. وہ لوگ پڑھ دیتے ہیں مگر ذرا آہستہ آہستہ ہولی ہولی پڑھتے رہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے اتنے کچھ اللہ کا اس طرح کا احسان ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی ہوتا ہے تو ساڈا دل اور ساڈا دماغ اور ساری محبت اور ساڈا پیار اور ساڈا ولولہ اور ساڈا جذبہ اور ساڈا ذوق اور ساڈا شوق جڑا ہے وہ سانو ہولی نہیں پڑھن دینا بلکہ بے ساختہ ساری زبان تو یہ درود پاک دا جڑا میرے دوستو اعزاز اور شرف ہے اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے. یہ فوراً سانو اللہ توفیق دینا اسی پھر ادا کرنے ہاں جنہوں بھی نام پاک آتا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زبان وچوں درود پاک نکلتے. میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، میرے برخردار جناب محترم عمران شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ٹیلی فون کیتا کہ تسی جمعہ رمضان مبارک کا دوسرا پڑھاؤ ضرور آ کے. اجے میں 8.5 کم از کم اتنے رہنا سی مکے مدینے، تو جس وقت بچے کا فون گیا تو میں ٹکٹ پہلے کروا لی. میں اگرچہ مکے دی بہار بے مثال ہے اور مدینے دی بہار با کمال ہے، مگر میرے اللہ میں بھی اس بندے دے بنائے ہوئے مرکز میں جا رہا جیڑا تیرا یار سی اور جنہیں ساری عمر تیری توحید سنائی اور جنہیں ساری زندگی تیرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سنایا. میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، قرآن پاک دی آیت جیڑی اس وقت میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرمانے نے اگر تسی میری نعمتوں شمار کرنا چاہو، اگر تسی میری نعمتوں گننا چاہو، اگر تسی میری نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو، خالق کائنات نے فرمایا
فرمایا لا تحصوها، اللہ فرماندے نے تسی سارے دے سارے گن نہیں سکدے، سارے دے سارے شمار نہیں کر سکدے، ساری دنیا، ساری کائنات، سارا جہان، سارا جگ بھی جمع ہو جائے، رب فرماندے نے کہ میری نعمتاں نوں تسی شمار نہیں کر سکدے۔ اور میرے ساتھیوں، بہت ساری نعمتاں دے وچوں اے رمضان بھی ایک نعمت ہے۔ اور اتنے میں ایک بات اور بھی تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، رب کائنات نے انہاں دناں نوں گنتی دے دن آکھیا ہے، فرمایا گرے چڑے دن رمضان المبارک دے ایام معدودات، رب کائنات نے فرمایا اے گنے ہوئے دن رمضان المبارک دے۔ میرے ساتھیوں، کدی 29 روزے ہو گئے، کدی 30 روزے ہو گئے، توجہ فرمانا، ایام معدودا، رب کائنات فرمانے نے آ گنے ہوئے دن نے، فرمایا آ تھوڑے جے دن نے، فرمایا اے چند دنوں دی گنتی ہے رمضان المبارک دے روزے، پر میرے اللہ میں تیرے فیصلے تو صدقے میں تیری رحمت تے تیری قدرت تے تیری برکت تو قربان جاوا۔ رب نے فرمایا کہ دن تے گنے ہوئے نے مگر میں تانوں ثواب گن کے نہیں دینا، اے دن تے گنے ہوئے نے پر ثواب میں ان گنتی عطا کراں گا، فرما میں نیکیاں بے شمار عطا کراں گا۔ اس واسطے فرما کہ رمضان المبارک دا قدر کرنے والے بن جاؤ، رمضان المبارک دا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ اے رمضان اے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت، اے رمضان نعمت رحمان، بہت زیادہ نعمت اللہ کریم دیا، ان وچوں رمضان بھی اللہ پاک دی نعمت ہے۔ ایام معدودا، اللہ فرمانے نے اے گنے ہوئے دن نے فرمایا میرے نال محبت تے پیار کر لو، میرے کو دعاواں مینوں سجدہ کر لو، مینوں قیام کر لو میری خاطر، قیام کر لو میری خاطر، رکوع کر لو، اے ساریاں اور اے افطاریاں، اے ساریاں جنت دیاں تیاریاں۔ میری دعا ہے اللہ ہر مسلمان نو رمضان مبارک دی عزت، احترام، قدر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں اور عزیزوں، میں دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ بارشاں دے باوجود، اور اتنے بارشاں کا کچھ اثر بھی اس طرح ہے کہ میرے دوستو اکثر ہفتے نو بارش، اتوار نو بارش اور جمعرات نو بارش، سوموار منگل بدھ نو بارش، اکثر جمعہ تے بھی بارش، اور کچھ اللہ پاک دیاں رحمتاں اس طرح دیاں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ مدینہ پاک دے اندر اور مکہ پاک دے اندر بہت گھٹ بارش ہوندی ہے۔ اس دفعہ مکہ المکرمہ دے اندر ہمیں تھوڑی تھوڑی بارش ہوئی تو لوگ بہت زیادہ خوش، اور مکے دے لوگ اس قدر راضی کہ الحمدللہ میہ آ گیا ہے، بارش آ گئی ہے، میہ آ گیا، ماشاءاللہ رب دی رحمتاں ہو گئی، رب دا فضل ہو گیا، رب دا کرم ہو گیا۔ الحمدللہ جیڑا جمعہ پچھلا گزریا ہے، اے جمعہ میں مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے اندر پڑھیا الحمدللہ، تو میں اللہ پاک دی رحمت دیکھی کہ جمعہ پڑھیا گیا، اور میرے ساتھیوں عصر دی نماز پڑھی گئی، اور الحمدللہ تھوڑی تھوڑی بوندا باندی، اور مغرب دی نماز ہوئی، روزے کھلے۔ اس تو بعد جناب جس وقت روزہ افطار کیتا سارے، اور قیام اللیل نماز تراویح دی تیاری ہوئی، عشاء دی نماز پڑھ کے جس وقت جناب تراویح شروع ہونے لگیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قدر بارش، اس قدر میہ پیا کہ پھر مینوں پاکستان یاد آ گیا۔ اس طرح ہی لگے کہ جی الہ آباد میہ پی رہا ہے، اس طرح معلوم ہے جی قصور بارش ہو رہی ہے، اور جس طرح جناب لاہور بارش ہو رہی ہے، گجرانوالا شیخو پورا میہ پی رہا ہے، اس قدر موسلا دھار بارش کہ جناب مدینے دے لوگ بھی اس قدر مسکران اور کہن کہ کدی کدی اس طرح ہوندا ہے۔ آج اللہ دی رحمت جوش وچ آئی ہے۔ میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، اے او مہینہ الحمدللہ بارش بھی بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، مگر دھیان دے نال سننا، اے مہینہ او مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک فجر دے ٹائم بھی رحمتاں نازل فرماندے نے، ظہر دے ٹائم، عصر دے ٹائم، مغرب دے ٹائم، عشاء دے ٹائم رحمتاں نازل فرماندے نے۔ اے او مہینہ ہے کہ ہر وقت خالق کائنات دی رحمت انساناں دے اوپر نازل ہوندی ہے۔ اور میرے دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیو، الہ آباد دے دوستو اور بزرگوں، توجہ فرمانا ذرا، یہ ایسا مہینہ ہے، ایسی عزت عظمت شان تے مرتبے
تے مقام والا مہینہ ہے. اس مہینے دی ہر رات نو اللہ پاک بندیاں نو جہنم تو بری کردے نے تے جنت ہی داخل فرماندے. مالک کائنات نے اس مہینے کا اس قدر شان تے مرتبہ تے مقام بنایا ہے. میرے دوستو آؤ غور کریے تو ذرا اللہ پاک دی رحمت حاصل کرنے واسطے تیار ہو جائیے, رب نو منان واسطے الرٹ ہو جائیے, اللہ سبحانہ و تعالی دیا برکتاں حاصل کرنے واسطے ہما وقت میرے دوستو تیار رہیے. اور میں گلاں سن کے حیران ہویا کہ سعودی عرب دے لوگ رمضان المبارک دا مہینہ آ جاتا ہے, تیاریاں اس قدر قرآن پڑھن دیا پڑھ دیتے ہر وقت قرآن پاک میں, پر رمضان دے اندر بہت زیادہ کثرت دے نال قرآن پاک ہر وقت سخاوتاں کرنے والے, پر رمضان دے اندر بہت زیادہ سخاوتاں ہر وقت مہمان نوازیاں کرنے والے, پر رمضان دے اندر تے انداز ہی کچھ وکھرا مہمان نوازی دا. اور میں مدینہ پاک دے اندر دیکھا کہ پچھلے جمعے جس وقت روزہ کھولنے کا ٹائم آیا نا, کوئی بچہ جناب پہ کہنا ہے میرے نال روزہ کھولو, اور کوئی جوان کہہ رہا ہے, اور کوئی بابا جی کھڑے نے کہ ساڈے نال روزہ افطار کرو, بڑی محبت ہے بڑا پیار. اور مینوں پھر بات یاد آئی کہ ساری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, اے اللہ جیڑیاں برکتاں مکے نو عطا فرمائیاں نی, اے اللہ جیڑیاں رحمتاں مکے نو عطا فرمائیاں نی, یا اللہ او دے نالوں دنیا مدینے نو عطا فرما دے. میرے ساتھیوں میں تے اس بات دا اوتھے جا کے اندازہ اس بات دا بھی لگایا ہے کہ مکے دے اندر بڑی محبت تے بڑا پیار ہے الحمدللہ, پر جس وقت بندہ مدینے چلا جاندا ہے بندے دا دل ہور نرم ہو جاندا ہے تے ہور محبت تے پیار دا مظاہرہ انسان کرن لگ پیندا ہے. اس واسطے کہ میرے دوستو رحمت کائنات دی دعا امام کائنات دی دعا ہے. اس واسطے میں گزارش کراں گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جس شہر واسطے دعا کر دے وہ شہر کتنے نصیباں والا, اور جس بندے واسطے دعا کر دے وہ بندہ بڑیا مقدراں والا, اور جس امت واسطے کائنات دا امام دعا کر دے میں صدقے جاواں امت کتنے نصیباں والی ہے. میرے تواڈے مقدر دا رب نے عجیب ہی ستارہ بنایا کہ اسی سونے محمد دی امت صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مل کے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی, جھیڑا بندہ افطاری کروانا ہے, جھیڑا بندہ افطاری کروانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ فرمانے نے وہ واسطے دعا آپ نے فرمائی کہ دعا کرو جھیڑا بندہ افطاری کروائے, افطاری کرن دے بعد وہ واسطے دعا کرو. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو کہ تیرے کول روزے دار روزے افطار کر دے ہی رہن. سبحان اللہ, کتنی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ تیرے کول روزے دار روزے افطار کر دے رہن. اور اگے سنو الفاظ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میری سرکار ساری دنیا دے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو دے واسطے کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھاندے رہن, تیرا کھانا چنگے بندے کھاندے رہن, تیرے گھروں اچھے آدمی کھانا کھاندے رہن. اور اگے الفاظ سننا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ او دے واسطے دعا کرو روزہ افطار کرنے والا روزہ افطار کروان والے واسطے دعا کرے کیڑی کہ تیرے گھر رب دیا رحمتاں نازل ہوندیاں ہی رہن, میرے تے فرشتے ہر وقت رحمتاں نازل کرتے رہن. اور میرے دوستوں بزرگوں آؤ میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا ہوا اے رمضان کا مہینہ اس قدر رب دی رحمتاں برکتاں والا مہینہ, اور اسی نعمتاں کہ ہر مہینے دے اندر ہی کھانے اور اس مہینے دے اندر نعمتاں دا
کچھ اندازہ ہی عجیب دیا ہے. کسی جناب انسان کوئی نعمت کھا رہا ہے اور کسی کوئی نعمت کھا رہا ہے, کسی کوئی نعمت اور کسی کوئی نعمت. مالک کائنات نے اس سے واسطے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرمانے نے میری نعمتوں کو تسی شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے بہت زیادہ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب نعمتیں سانو عطا فرمائیاں, پر ساری نعمتوں تو وڈی نعمت کون نے؟ محمد رسول اللہ. سارے کہو پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے فیصلے تو صدقے جاواں اور اللہ کے فیصلے تو قربان جاواں. میں مکہ المکرمہ دے اندر بیت اللہ کے سامنے بیٹھا سا تو ایک اللہ کا پیارا مینوں ملیا اور ایک اللہ کا دوست اور ایک اللہ کا ولی مینوں ملیا. میری ملاقات وہ نال ہوئی تو انہوں نے مینوں ایک گل سنائی. فرمان لگے اس مکے کے اندر ایک امام صاحب نے, کیونکہ امام تقریباً 7-8 کے قریب نے, بلکہ ہو سکتا ہے اس تو بھی زیادہ تعداد ہے. کوئی فجر دی نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی ظہر دی نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی عصر دی نماز اور کوئی مغرب دی نماز اور کوئی عشاء دی نماز. اللہ پاک کی تقسیمہ دیکھو, اور کوئی اذان کہہ رہا ہے اور کوئی جناب صفائیاں کر رہا ہے اور کوئی میرے دوستوں سپیکر سیٹ کر رہا ہے اور کوئی کسی دھیانے لگا رب نے خدمت واسطے پسند فرما لے. تو مولانا نے مینوں گل سنائی کہ بیت اللہ کے اندر ایک امام صاحب نے, انہوں نے جس وقت حکومت نے انہوں نے آگے درخواست کی تھی کہ حضرت صاحب اسی تانوں بیت اللہ کا امام بنانا چاہتے ہیں, اسی تانوں بیت اللہ دی امامت واسطے درخواست کرنے کہ بیت اللہ دی امامت کرواؤ, بیت اللہ دی امامت والا منصب تانوں سونپنا چاہتے ہیں, لہذا تسی اس میں قبول فرماؤ, ساری درخواست منظور کرو. تو اس امام صاحب نے جڑے الفاظ کہے وہ ذرا دھیان نال سننا. امام صاحب فرمان لگے میں اس مسلے دے قابل نہیں, یہ مسلح بڑا عظیم ہے اور بڑی پاکیزہ اور بڑی اعلیٰ جگہ ہے, اور میرے اندر ایک خامی ہے, میرے اندر ایک کمزوری ہے, لہذا میں اس مسلے تے کھلون دے قابل نہیں. اللہ اللہ. ساتھی بڑے حیران ہوئے. ساتھی کہنے لگے جی وہ کمزوری دس دیو. کہنے لگے میرا رب دے نال معاملہ ہے, خالق کائنات مالک کائنات دے نال معاملہ ہے. میں تواڈے اگے درخواست اپیل اور گزارش کراں گا, مینوں رہن دیو, میں اس مسلے دے قابل نہیں, میں اس امامت دے قابل نہیں, میں اس منصب دے قابل نہیں. یہ مسلح بڑا اچا تے بڑا سچا تے بڑا اچھا تے بڑا اعلیٰ, بڑا عرفہ تے بڑا بے مثال تے بڑا با کمال تے بڑا لاجواب. کبھی اس بات تے بھی غور کریا کرو, کوئی لاہور دی مسجد وچ امامت کرواندا ہے, کوئی الہ آباد اور کوئی قصور اور کوئی راجوال اور کوئی دیپال کروکاڑا سائی وال ملتان رحیم یار خان اور کوئی سرگودا فیصلہ آباد اور کوئی گجرانوالا پنڈی اسلام آباد کی مسجد کا امام بن گیا. میں اس کے نصیبے تو اور اس کی قسمت کے مقدرہ تو قربان جاواں جنہوں اللہ بیت اللہ کا امام بنائے تے مسجد نبوی کا امام بنائے. مالکا تیرے فیصلے تو سر کے جائیے. تو امام صاحب نے جس وقت بات کہی کہ میرا اللہ کا معاملہ ہے, تسی مینوں نہ پوچھو. 12 چند دن گزرے, امام صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے فرمایا بھائی میں اس منصب واسطے تیار ہاں, میں امامت کا جناب یہ منصب قبول کرنے واسطے تیار ہاں. میں اس اپنی خامی نو دور کر لیا, توبہ کر لی اللہ پاک دے کولوں, میں مالک کائنات دے کولوں معافی منگ لئیے, لہذا میں ڈیوٹی سر انجام دین واسطے تیار ہاں. ساتھی کہنے لگے ہن تے دس دیو کہ وہ خامی کیڑی سی تاکہ اسی بھی اپنی اصلاح کریے. تو فرمان لگے میں کدی کدی سگریٹ پی لینا سا, مجھے شرم آئی کہ مسلح بڑا اچھا ہے اور جگہ بڑی اعلیٰ ہے, میں اس منصب دے لائق نہیں. تو فرمان لگے میں رات سو گیا عشاء دی نماز پڑھ کے کہ میں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی خواب دے اندر سرکار دی زیارت ہوئی، خواب دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، خواب دے اندر رحمت للعالمین رؤوف الرحیم نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن پیغمبر انقلاب میں صدقے لاواں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات خواب دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہویا تو آپ نے خواب دے اندر آپ ملے کہ آپ نے فرمایا کہ امامن دا منصب ایڈا وڈا چھڑ دیتا ہی سگریٹ نہیں چھڑ سکتا، سگریٹ نہیں چھڑ سکتا، ایڈا وڈا امامت دا منصب چھڑ دیتا ہی کہ آ جڑے کدی کدی پی لینا سگریٹ اے نہیں چھڑ سکتا، چھڑ پر انہوں نے ایڈا وڈا امامت دا منصب ہے۔ میں فوراً توبہ کی تھی، یا اللہ مینوں معاف کری، لہذا میں اس جرم تو توبہ کر لئیے، غلطی تو توبہ کر لئیے، اس خطا تو اس کام تو توبہ کر لئیے، لہذا میں اے امامن دا عہدہ منصب اس نو ادا کرنے واسطے تیار ہاں۔ میرے ساتھیوں اتوں ایک بات ہور بھی سانو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے، اس ممبر دا کتنا مقام تے مرتبہ ہے، اس ممبر دا اور اس مسلے دا کتنا مقام تے کتنا شان اور کتنا مرتبہ ہے کہ ممبر تے کھلون والا اور مسلے تے کھڑا ہون والا ہر طرح دی برائی تو پرہیز کرے، پرہیز کرے، ہر طرح دی بے حیائی تے بے غیرتی تو بچن دی کوشش کرے اور اپنے اللہ دے کولوں ہر وقت دعا کرے، یا اللہ اے ممبر بہت ہی اچھی گدی ہے، اللہ مسلح بہت ہی اچھی گدی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا مسلح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر۔ میرے دوستو بہت بڑی جناب عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت۔ اج ساڈے اندر بہت زیادہ خامیاں، ساڈی آوازاں ساڈیاں تقریراں دے اندر کیوں نہیں اثر رہ گیا؟ اسی جنہاں رب دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنانا سی، اسی دنیا دار سرمایہ دار جاگیردار بنن دیاں کوششاں کرنے آ، اسی کہنے آ فلاں چیز بھی مینوں مل جائے، فلاں چیز بھی مینوں مل جائے، فلاں چیز بھی مینوں مل جائے۔ جناب بڑے بڑے عجیب قسم دے خیالات، عجیب قسم دے تصورات ساڈے دلاں دے اندر آندے نے، جبکہ ساڈے دل دے اندر ہر وقت بات رہنی چاہیے، اللہ میں کتے قرآن والی لائن تو اتر نہ جاواں، اللہ کتے تیرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار اور محبت ادب احترام والی سڑک تو ادھر ادھر نہ ہو جاواں۔ میرے ساتھیوں سانو اس بات کا ہر وقت خیال رہنا چاہیے، آ دنیا دار لوگ جڑے ساڈے نال اتنی محبتاں تے اتنا پیار کرتے ہیں، باوجود دنیا دار ہون دے کوئی بندہ محنت کر رہا ہے اور کوئی مزدوری کر رہا ہے اور کوئی افسر اور کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے اور کوئی دکانداری کر رہا ہے اور کوئی جناب میرے دوستوں کارخانے دے اندر ملازمت پیا کردا ہے اور کوئی کسی جگہ تے جناب نوکری پیا کردا ہے، یہ سارے دے سارے ساڈے نال بڑیاں محبتاں تے بڑا پیار کردے نے، کس وجہ تو کردے نے؟ رب دے قرآن دے پاروں کردے نے، محمد عربی دی حدیث دے پاروں کردے نے۔ سارے کہو مل کے صلی اللہ ہو، اچھی آواز نال درود پاک پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں میں جڑی بات کر رہا سا کہ اللہ دیاں نعمتاں دے حوالے دے نال مینوں بات یاد آئی، اللہ دیاں نعمتاں دے حوالے دے نال بہت بڑی نعمت رمضان، بہت بڑی نعمت جس مہینے کے بارے رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مہینہ رمضان دا وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، فرمایا اے رمضان دا مہینہ وہ مہینہ ہے، اے رمضان دا مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر میں قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے۔ میں جدے دے اندر تقریر کر رہا تھا تو میرے دو ساتھیوں کی فرمائش آئی
مولانا صاحب اے شیر پاکستان دیا اکثر تقریراں دے اندر تسی پڑھتے ہو کہ اج اسی تواڈے کولوں جدے وچ سننا چاہتے ہیں دو چٹاں آئیاں کہڑے شیر سن کہ میں پوچھنا فلک دے تاریاں نوں میں تواڈے لیے ایک دعا کرنا اللہ تانوں بھی مکے تے مدینے جان دی اللہ توفیق عطا فرمائے مالک تانوں سارے نوں مکے لے جائے مدینے لے جائے اللہ اکبر کبیرہ وہ شہر جنہ شہراں میں رب نے قرآن نازل فرمایا مکے دے اندر قرآن پاک نازل ہویا اور مدینے دے اندر قرآن پاک نازل ہویا اور میں اس جگہ تے یہ بات کہی اللہ دی رحمت دے نال رب دی توفیق دے نال میں یہ بات اتنے کہی میں آخیا جیڑا قرآن مکہ المکرمہ دے اندر نازل ہویا اور جیڑا قرآن مدینہ المنورہ دے اندر نازل ہویا وہ قرآن جدے دے اندر اج منصور گناہگار سنا رہا ہے میں مالکا میں تیری تقسیم تو صدقے جاواں جیڑا قرآن میرے سونے حضور تے نازل ہویا وہ قرآن جدے وچ مکے وچ مدینے وچ گناہگار منصور سنا رہا ہے یہ سب تیریاں رحمتاں نے تیرا فضل ہے جس طرح قرآن پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ فرمانے نے یہ اللہ کا فضل جدے اوتے ہو جائے دوسری جگہ تے رب کائنات نے فرمایا ھذا من فضل ربی فرمایا میرے رب کا فضل ہے جیڑی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی جس وقت تخت نے دیکھا تو آپ نے کی فرمایا ھذا من فضل ربی یہ سارا میرے رب کا فضل ہے آؤ پھر اتنے میں ایک بات اور بھی تواڈے گوش گزار کرا تواڈا اس جگہ تے آنا اور خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد دا پڑھ جانا سارے سین دا پڑھ جانا اور چار چفیرے کتاب و سنت دے پروانیاں دا جمع ہو جانا نہ میرا کمال نہ تواڈا کمال میرے دوستو یہ ہوئی بات کہاں گے تے ثواب ملے گا ھذا من فضل ربی یہ سارے دا سارا میرے اللہ دا فضل ہے یہ سارے دا سارا میرے اللہ دا احسان ہے یہ ساری دی ساری میرے اللہ دی رحمت ہے اور یہ بات کہاں گے تے اجر ملے گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ فرمانے نے یہ سارے دا سارا میرا فضل ہے اور اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے سانو ٹائم مل گیا سانو وقت مل گیا رمضان المبارک دے اندر رب نو راضی کرن دا اور اکثر سعودی عرب کے لوگ پتا کی کہندے نے اور لوگوں اور پاکستانیوں پاکستان تو آنے والے ہو ادھر محنت مزدوریاں کرنے والے ہو رمضان دے اندر تانوں چھٹی ہے رب نو راضی کر لو رمضان دے اندر مالک کائنات نو راضی کر لو یہ کام تے پھر بھی ہوندے رہنے نے وقت تے پھر بھی مزدوریاں دا مل جانا ہے پر رمضان نصیباں دے نال مقدراں دے نال تے پاگاں دے نال آنا ہے اس رمضان دے اندر رب نو راضی کر لو مالک کائنات نو خوش کر لو اللہ پاک دے کولو معافیاں منگ لو اللہ پاک دے کولو معافیاں منگ لو مالک کائنات نو راضی کر لو میرے دوستو بزرگوں اور اس بات تے کبھی غور تے کریا کرو کہ رب کائنات نے اس مہینے دا کس قدر شان تے مرتبہ تے مقام بنایا ہے آؤ پوچھئے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرمانے نے من قام رمضان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک دے وچوں نکلے ہیں الفاظ من قام رمضان ایماناً اور دوسری روایت دے الفاظ من صام رمضان ایماناً پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ تیسری روایت دے الفاظ من قام رمضان من صام من قام میرے دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہیں رب دی خاطر روزہ رکھیا جنہیں رب دی خاطر قیام کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے نے اللہ پاک او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں تے رحمت دا قلم ہی پھیر دیندا ہے اور پھر اس رمضان دے اندر جیڑی رات رب کائنات دی ذات نے سانو عطا فرمانی ہے انشاءاللہ الرحمن من قام لیلۃ القدر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ قدر والی رات دا قیام کردا ہے قدر والی رات دا اور رات دا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انداز میں فرمایا انا انزلناہ فی
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح. اللہ تیرے قرآن کو صدقے لا میرے تیرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پیارا مہینہ تو عطا فرمایا. اور میرے ساتھیوں اس رمضان دے اندر ایک رات ایہی ہوندی ہے جس رات دا اللہ پاک نے اتنا ثواب تے اتنا مرتبہ بنایا ہے. کائنات دے رب نے فرمایا کہ 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے پر قدر والی رات کلی دی عبادت ایک پاسے. یہ اللہ پاک نے اس رمضان دا شان مرتبہ اور مقام بنایا ہے. تو میرے عزیزوں میں جی گل تمہیں سنا رہا سا کہ نا جی اسی تھوڑیاں سیڑیاں سنتے رہتے ہاں اے شعر ضرور سناؤ. میں پوچھنا فلک دے تاریاں نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگدے ہو چمک چمک اسمان دی بڑے زینت چوکے چوکے کے تھلے کی چاک دے ہو. مینو آکھیا فلک دے تاریاں نے ساڈی پیش لہرانا جام دیے بس چلے زمین تے آ جائیے او لوگو آ جائیے جتوں آواز قرآن دی آم دیے جتھے اللہ کا قرآن پڑھیا جاتا ہے اور جتھے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھیا جاتا ہے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. میرے ساتھیوں میں اتنے بھی بات کرنا چاہنا وا اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہنا وا. توجہ فرمایا جی ہو سکتا ہے آئندہ رمضان دے اندر اسی نہ ہوئیے میرے دوستوں کوئی پتہ نہیں آئندہ رمضان کنہاں نوں نصیب ہونا تے کنہاں نوں نہیں ہونا کیونکہ تمہیں پتہ ہے حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی میرے برادر محترم میرے پیارے بھائی جنہوں نے میرے نال بڑی محبت اور میرے دل وچ بھی اللہ نے انہوں کا بڑا ہی پیار پایا سی اور اکثر فرمایا کرتے سن ایتھے خطبات جمعہ دے اندر ہو سکتا ہے اگلے جمعے نہ ہوا ہو سکتا اگلے مہینے تہاڈی میری ملاقات نہ ہوئے اور اکثر کہا کرتے سن ہو سکتا ہے اس رمضان وچ میں تہانوں نہ نظر آواں. میرے دوستو یہ سلسلہ دنیا دا اس طرح ہی چلتا جا رہا ہے. 4 چفیرے رونق موجود ہے مگر مولانا رحمت اللہ علیہ موجود نہیں. 4 چفیرے بہار موجود ہے مگر اللہ کا یار موجود نہیں. 4 چفیرے میرے دوستو چہل پہل نظر آ رہی ہے مگر وہ دین دا مبلغ اور دین دا جڑا مقرر اور سپاہی وہ میرے دوستو ساڈے اندر موجود نہیں. میری اللہ سونے دعا ہے میرے مالکا میری التجا ہے ساری کائنات دے مشکل کشا تے حاجت روا خطبہ جمعہ رمضان دا مہینہ اور جمعہ المبارک دی مبارک کڑی اللہ میں دعا کرنا وا اپنے ولی دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دے. مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے جنت اللہ سونے درجات بلند فرما دے. میرے ساتھیوں اور عزیزو اللہ دیا نعمتاں دا میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا. رمضان المبارک بہت بڑی اللہ دی نعمت اور اس دے نال رب دا قرآن بہت بڑی اللہ دی نعمت اور رمضان المبارک دے اندر قدر والی رات بہت بڑی اللہ دی نعمت اور اس ساری بہت بڑی اللہ دی نعمت اور افطاری بہت بڑی اللہ دی نعمت اور اللہ سبحانہ و تعالی دا ذکر کرنا رمضان دے اندر جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان دی بھی حفاظت کی چیز ہے. زبان دا بھی روزہ میرے ساتھیوں اور بزرگوں اکھ دا روزہ ہتھاں دا روزہ پیراں دا روزہ تائی تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری کائنات دے امام ساری کائنات دے رہبر تے رہنما ساری کائنات دے پیشوا تے مقتدا احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر تواڈے نال کوئی ادھر ادھر دی بات کرنا چاہے آؤٹ آف اسلام بات کرنا چاہے تواڈے نال لڑن دی کوشش کرے تواڈے نال الجھن دی کوشش کرے تو سرکار فرماندے تسی کہو بھائی میں تے روزہ رکھیا ہے میرے نال کوئی ایسی گل نہ کر میں تے روزے نال میرا تے روزہ ہے انی صائم میں تے روزے دے اندر میرے ساتھیوں جو بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تے او دا ایک عجیب اللہ دے نال تعلق ہونا چاہیے کہ دی زبان وچوں کوئی ایسی ویسی بات نہ نکلے. کسی نے کہا ہے نا کہ دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے. الہ آبادی توجہ فرمانا خیال کرنا دھیان کرنا دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے جو رب کو ناپسند ہو وہ بات نہ نکلے. اللہ
ساری زبان وچ یہو جہے جملے کڈا کے جڑے تینوں پسند آ جان اچھی آمین کہنا، جنہ تے تو راضی ہو جائے کہو آمین۔ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، رب دی نعمتاں دا تذکرہ، نعمتاں تو گل یاد آئی، سننا اللہ پاک دا قرآن، رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے فرمایا اتفاق کرو، اتحاد کرو، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ فرمانے نے لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، تفرقہ بندی اختیار نہ کرو، ٹولے ٹولے نہ پڑو، علیحدہ علیحدہ نہ ہوو، جدا جدا نہ ہوو۔ اور میں تو دیکھیا اللہ میں تیرے فیصلے تو صدقے دا ایویں لڑ لڑ اسی مر چلے ہاں، اے وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، اے حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، میری یہ مگر نماز نہیں ہوندی، میں اینو نہیں ویکھنا چاہتا، اے مینوں نہیں ویکھنا چاہتا، میں اینو بلانا نہیں چاہتا، میں اینو بلا کے راضی نہیں، اے میرے کول آ کے راضی نہیں، میں دے کول جا کے راضی نہیں، بلکہ بیمار ہو جائیے، ایک دوسرے کا پتہ لین واسطے تیار نہیں۔ مگر بیت اللہ دے اندر وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ، مسجد نبی دے اندر وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ سارے ایکو صاف کھلوتے نے، کوئی کسی نے نہیں کہندا تو پرا ہو جا، ارلے نو نہ کر، تو پرا ہو جا، فلانے نے میرے نال کر، میں تیرے نال نہیں کھلونا۔ اور ساتھیوں جو مکہ مدینہ سب تو اچھی تھا، سب تو پیاری تھا، ہر بندہ جاندا تے ہر بندہ ایک دوسرے دے نال کھلوندا بھی ہے، ایک دوسرے دے نال بہندا بھی ہے، ایک دوسرے دے نال کھاندا بھی ہے، ایک دوسرے نو بلاندا بھی ہے، اور ایک دوسرے دے نال ملاقات بھی کردا ہے۔ تے پھر کیوں نہ آپس دے اندر افہام و تفہیم دے نال لوگاں نو دین سنایا جائے، محبت تے پیار دا مظاہرہ کیتا جائے۔ رب فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، بہت سبحان میرے مالک نے اعلان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماندے نے اس میری نعمت نو یاد کرو جڑی نعمت میں تہاڈے اندر مبعوث فرمائی۔ وہ نعمت کون؟ وہ نعمت آمنہ دا لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمانے نے میرے پاک نبی دے آن دے نال تہاڈیاں عداوتاں ختم ہو گئیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے نال دشمنیاں ختم ہو گئیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن دے نال فرمایا تہاڈا ویر مک گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے نال تہاڈیاں دشمنیاں ختم ہو گئیاں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دے نال محبتاں پہ گئیاں، پیار پہ گیا۔ اللہ فرمانے نے اے ایسی پیاری نعمت ہے، اے نعمت نو میں کلیا تے تہاڈی دشمنی ختم ہو گئی، تہاڈے وچ محبتاں پہ گئیاں۔ اے جے سونی نعمت سب تو وڈی کون؟ محمد۔ پھر پڑھو پیار نال صلی اللہ ہو، اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی نعمت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، ایسی نعمت جس نعمت کے بارے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ساری نعمتاں دی سردار نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ فرمانے نے میں مومناں تے احسان کیتا ہے، یا اللہ اور بھی بڑے تیرے احسانات، اور بھی تیرے بڑے انعامات۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا سب تو بڑی نعمت کا میں تذکرہ کرنا چاہنا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ وہ نعمت کے لیے جس کا نام ہے محمد، کہہ دو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری نعمت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عظیم نعمت بڑھ کے آئے. اللہ پاک دی ذات نے اس نعمت کا ذکر قرآن پاک دے اندر بڑے عجیب انداز دے نال فرمایا. فرمایا رب کائنات نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ فرمانے نے میں اپنے پاک نبی نو فرمایا حریص بنایا ہے, رؤوف بنایا ہے, رحیم بنایا ہے. میرے سونے نبی نو ہر وقت یہ سوچ تے فکر رہندی سی کہ ساری دنیا جہنم تو بچ جائے تے جنت دی حقدار ہو جائے. آج تسی بھی دعا کر دیو اللہ ساری دنیا دے انساناں نو مسلمان بنا دے اور سارے مسلمانوں نو اللہ صحیح معنی میں مدینے والے دا غلام بنا دے اور سارے نبی پاک دے غلاماں نو اللہ جنت الفردوس کے اندر اپنا مہمان بنا دے. آمین کہو. میرے ساتھیوں اور عزیزوں, اللہ سبحانہ و تعالی دیا نعمتاں دا ذکر ہو رہا, نعمتاں دا اور نعمت دا ذکر کرن دے نال نال مجھے ایک حدیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہیں رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا اور الہ آبادی و اتحاد دے نال توجہ دے نال خیال دے نال محبت تے پیار تے ادب تے احترام دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک دے اندر عمرہ کیتا میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او اس طرح کہ جویں انہیں میرے نال رل کے حج کیتا ہے. اللہ میں تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو صدقے جاواں. بار بار جس وقت میں نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد ہونا سی تو میرے دل دے اندر خیال ہونا کہ آپ نے فرمایا جنہیں رمضان دے اندر عمرہ کیتا اس طرح جنہیں میرے نال رہ کے انہیں حج کیتا ہے میرے دل بار بار گل آوے اللہ میں صدیق دی شان تو صدقے جاواں جنہیں بدر منیر دے نال رل کے حج کیتا. سبحان جنہاں پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا سانو تے صرف ثواب ملدا ہے, انہاں تے پاک پیغمبر دی زیارت بھی کیتی, انہاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار بھی کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی. حضرت علی اچھی آواز میں کہو رضی اللہ تعالیٰ بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. میرے ساتھیوں اور عزیزوں میں اسی واسطے انہوں صحابہ کے بارے جس وقت میں پچھلا جمعہ رمضان المبارک دا مدینہ پاک کے اندر پڑھیا نا تو امام صاحب نے دوسرے خطبے کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کو درود پاک پڑھن دے نال نال حضرت ابو بکر صدیق دا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لیا. میں سن کے دل میرا باغ ہو گیا یا اللہ جنہاں دی عظمت دے تذکرے اسی یا اللہ پاکستان دے اندر کرنے ہاں, اللہ انہاں دی عظمت دا تذکرہ مکے بھی ہو رہا ہے تے سونے نبی دے منبر تے مدینے بھی ہو اور جنہوں نام لین نا امام صاحب تے نال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کر دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دے نال حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر پا کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر پا کے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ٹکڑے کے بارے کہڑے الفاظ فرمائے اور منبر تو لا کے حجرے تک ادھر امام صاحب ارلا ممبر خالی ہے اجے تک وہ نشانی موجود ہے جتنے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے اور اجے تک دوستوں وہ نشانی موجود. میں صدقے جاواں امام پرلے پاسے خطبہ دے رہا ہے اور نال بورڈ لگا تے بورڈ دے اوپر حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دی لکھی ہے ما بین بیتی و منبری. ساری کائنات دے سردار دا فرمان بڑے سنہری روح دے نال لکھیا ہے ما بین بیتی و منبری روضہ
روضۃ من ریاض الجنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، میری سرکار نے فرمایا میرے منبر تو لا کے میرے حجرے تک یہ جڑی جگہ ہے یہ جنت دی کیاری ہے، جنت دا باغیچہ ہے. کہو سبحان اللہ. اس واسطے میرے ساتھیوں اور عزیزوں، مینار مسجد نبوی دے اللہ اکبر کبیرہ اور مسجد نبوی دا سما تے مسجد نبوی دی بہار اور مدینہ پاک ویکھ کے مینوں قاری تاج محمد شاکر صاحب شاعر اسلام پتو کی دی بہت بڑی شخصیت انہوں نے جناب کلام یاد آیا جہاں انہوں نے مدینہ الرسول دے بارے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ دے شہر دے بارے جڑا کلام لکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا حب نبی وچ مرنا جینا ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا. نماز دے لئی بازار بند ہو جاوندے، نماز لئی بازار بند ہو جاوندے، ایسا منظر میں حسینہ ویکھیا، ایسا منظر میں حسینہ ویکھیا. لوکی پیار نال بھج بھج دے دعوتاں، لوکی پیار نال بھج بھج دے دعوتاں. جدوں میں رمضان مہینہ ویکھیا، جدوں میں رمضان مہینہ ویکھیا، جدوں میں رمضان مہینہ ویکھیا. میناراں وچوں گونجدی اذان بلال دی، میناراں وچوں گونجدی اذان بلال دی. سنت دا محب مدینہ ویکھیا، سنت دا محب مدینہ ویکھیا. اسی پڑھدے ہاں درود رسول دے، کہو سارے صلی اللہ، پیار نال پڑھو، پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پڑھدے ہاں درود رسول دے، جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا، جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا، جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا. اللہ سارے نو قرآن پڑھن والا بنا دے تے اللہ سارے نو حدیث پڑھن والا بنا دے. سادہ لفظوں میں بات کرنا چاہنا، کوئی لڑائی والی، کوئی جھگڑے والی، کوئی فتنے والی بات نہیں، کوئی فساد والی بات نہیں. خود پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری. مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا. ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے. پھر مزیدیاں پڑھ حدیثاں کر ذہن دیا تقدیساں. تو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی. پھر پڑھ تو ابن ماجہ سیدھے رستے تے آ جا. رب دا قرآن پڑھ لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھ لے. میرے ساتھیوں قرآن بہت بڑی نعمت، بخاری بہت بڑی نعمت، مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی بہت بڑی نعمت. اور سنو دھیان دے نال مکہ بہت بڑی نعمت، مدینہ بہت بڑی نعمت. صدقے جاواں مدینے والا سب تو بڑی نعمت. سبحان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑی میرے دوست نعمت. اور مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب مناظر اسلام بھی نے تے شاعر اسلام بھی نے. انہوں کا کلام ماشاءاللہ مجھے یاد آیا بڑے موقع تے. اللہ بات جو بندے آندا جانے کون حالے. توحیدی صاحب کی موجودگی کے اندر میں نالی مکے مدینے بھی دعاواں کرائی الحمدللہ. بڑے پیارے الفاظ انہوں نے کہے اللہ بات جو بندے آندا جانے کون حالے، بڑا مہربان نالے
بڑا ذوالجلال اللہ کا جو بندے آنا سبحان پہلے آسمان اتے پچھلی راتیاں وندا پہلے آسمان اتے پچھلی راتیاں وندا ہے کوئی میتھوں منگن والا آپ فرماوندا بڑا سخی داتا نالے بڑا لج پالے اللہ کا جو بندے آندا سبحان اور گل سن والی جو آبادیوں دھیان کرنا ذرا منہ نہ تو موڑے در بڑا سونا ہے ہس پیڑا اونے او تو جدو رونا ہے اللہ میں تیری عظمتہ تو صدقے جا مالکہ تیری رحمتہ تو قربان جاوا رات بھی اللہ دی نعمت اور دن بھی اللہ دی نعمت کیونکہ قرآن نے اس بات کا ذکر فرمایا اللہ فرمانے نے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اللہ فرمانے نے اور لوگوں سن لو اگر میں ہمیشہ رات ہی رکھا میرے علاوہ کوئی بھی دن نہیں چلا سکتا اگر میں ہمیشہ دن ہی رکھا رب فرمانے نے میرے بغیر بولو کوئی رات پا سکتا کوئی رات نہیں پا سکتا اس تو اگے سننا میرے رب نے اعلان فرمایا رب دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس